اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ پارٹ نمبر 4 ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قرآن نے کسی بھی پرٹیکولر فقہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن کا کانسیپٹ جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے، اور وہ سورہ زمر جو 39 سورہ ہے اور آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت کی بندگی سے، یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی بندگی کرنا، اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، ان کے لیے ہے خوشخبری، بشارت ہے۔ فبشر عباد الذین، اور بشارت دے دو میرے ان بندوں کو، کن کو؟ الذین یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں بات، فیتبعون احسنہ، اور پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے احسن کی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت بخشی ہے اللہ نے۔ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی ایک بندے کو کی پیروی نہیں کرنی ہے، کسی ایک فرقے کی پیروی نہیں کرنی، کسی ایک فقہ کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے پیروی کرنی ہے احسن کی۔ آپ نے سب کی بات کو غور سے سننا ہے، اور اس میں سے جو احسن بات ہوگی اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، اور ان کی طرف سے کیا ہے؟ اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہی وہ عقل والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسی عقل چاہتے ہیں کہ جو فرقہ واریت کی کسی فقے کی غلام نہ ہو، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہو، جو کرٹیکل انالیسس کر سکتی ہو، ایسی عقل ہو جو اندھی تقلید نہ کرے بلکہ احسن کی تقلید کرے۔ یہ نہیں کہ بس جی یہ چونکہ امام ابو حنیفہ نے کہی ہوئی ہے یہ بات، تو بس اب اسی پہ عمل کرنا پڑے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جی امام ابو حنیفہ کو خواہ مخواہ اس کے ہر حکم کو فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ امام مالک کے حکم کو فالو کرنا ہے یا امام شافعی کے حکم کو فالو کرنا ہے، نہیں۔ آپ نے سب کی بات سننی ہے اور ان میں سے احسن کی پیروی کرنی ہے۔ اور اگر اس آیت پر عمل کیا جاتا تو آج یہ فرقہ واریت ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ فرقے کیسے بنے ہیں؟ اسی وجہ سے تو بنے ہیں کہ کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو صحیح سمجھ کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے امام مالک کی، کچھ نے امام احمد بن حنبل کی، کچھ نے امام جعفر صادق کی، کچھ نے امام زید کی، کچھ نے امام تیمیہ کی۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ فرقے بنتے گئے۔ تو اگر کسی بھی امام کے ہر حکم کو فالو نہ کیا جائے اور قرآن کی اس آیت کے وہ مطابق ہوگا، یعنی آپ قرآن کی اس آیت کو فالو کریں اور کسی بھی امام کے ہر حکم کو فالو نہ کریں بلکہ احسن کو فالو کریں، سب کی بات سنیں اور اس میں سے جس کی بات احسن ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اب یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ عموماً مولوی آزاد یہ دلیل دیتے ہیں کہ او جی جس طرح ایک ڈاکٹر سے علاج کروایا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے ایک ہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جی علاج والی جو مثال ہے وہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتی، کیونکہ علاج اور چیز ہے، اس میں کیمیکلز انوالو ہوتے ہیں، اس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے ری ایکشن ہو سکتا ہے،
جبکہ ادھر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ری ایکشن ہوگا تو بندہ مر جائے گا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ عقلی طور پہ یہ مثال یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہے، فٹ نہیں بیٹھتی۔ لیکن چلیں اگر ہم ایکسیپٹ کر بھی لیں گے نہیں جی ویلڈ مثال ہے، تو چونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جی ایک کو فالو نہیں کرنا، احسن کو فالو کرنا ہے، کسی شخصیت کو فالو نہیں کرنا۔ تو چونکہ مولویوں کی یہ مثال جو ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، لہذا وہ ساری ریجیکٹڈ ہے۔ تو ہم نے کسی بھی ایک فقہ کو فالو نہیں کرنا، اور یہ جو لوگ یہ بات سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں، قرآن میں کلیئر کٹ حکم ہے، اور اگر آپ اندھی تقلید کرتے ہیں اور کسی ایک ہی فقہ کو آپ فالو کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں بھی کوئی حکم نہیں آیا ہوا کہ جی آپ فقہ جعفریہ کو فالو کریں یا فقہ حنفیہ کو کریں یا فقہ مالکی کو کریں یا فقہ شافعی کو کریں، ایسی کوئی حدیث ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ سارے فقہ جو ہیں بعد میں وجود میں آئے ہیں، اور یہ اپنے اپنے دور کے بڑے قابل اور لائق علماء تھے، اور انہوں نے فتاویٰ دیے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے سارے فتاویٰ احسن نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہمارے پاس ان سے زیادہ انفارمیشنز موجود ہیں، ان کے پاس سایہ ستہ ساری نہیں تھی، ہمارے پاس پوری سایہ ستہ ساری موجود ہیں، 6 کی 6 حدیث کی کتابیں۔ تو اسی طرح ان کے پاس بہت سی تفسیریں موجود نہیں تھیں، ہمارے پاس ہزاروں تفسیریں موجود ہیں۔ اسی طرح ماڈرن سائنٹیفک نالج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم بہتر پوزیشن میں، ہمارے پاس ڈیٹا بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ان کے مقابلے میں، لہٰذا ہم ان کے اقوال کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے جو احسن ہو تو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ مطلب ہے ہماری دشمنی تو نہیں ہے، نہ امام ابو حنیفہ نہ ہمارے دشمن ہیں، نہ امام مالک دشمن ہے، نہ امام شافعی دشمن ہے۔ تو جس کا بھی فتویٰ احسن ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اگر اس نے اپنے فتوے کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں دی ہوئی تو پھر تو بالکل ہی ریجیکٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ قرآن و سنت کی دلیل کے بغیر کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی۔ بھئی اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ معاملہ اس طرح ہے تو وہ اپنی دلیل لائیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے نا، قرآن تو کافروں کو بھی کہتا تھا کہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی دلیل لاؤ۔ اگر کافر بھی دلیل دے گا اور وہ ویلڈ دلیل ہے تو اس کو مان لیا جائے گا۔ تو یہ فرقے بنے اسی وجہ سے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم فرقہ واریت کے حوالے سے دیکھیں تو قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تو بیسیکلی یہ فرقے بنے ہی قرآن کے اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ جی کچھ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا، کچھ نے امام مالک کے، کچھ نے امام جعفر صادق کے، اور اس طرح ود دی پیسج آف ٹائم پھر فرقے وجود میں آ گئے، اور پھر ان میں وہ تعصبات بھی آ گئے، اور پھر یہ ہوا کہ جی احسن اعمال کی پیروی کی بجائے پھر یہ ہوا کہ نہیں جی ہم نے تو بس اسی فرقے کی پیروی کرنی ہے۔ تو فرقہ واریت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی قرآن کیا کہتا ہے۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں بہت ہی ایک خطرناک قسم کا حکم ہے فرقہ واریت کے حوالے سے کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا بھیڑا دے تم کو، یعنی لڑا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے، اور چکھا دے مزہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون،
اور دیکھو کہ کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ عذاب کی ایک قسم ہے فرقہ واریت، کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے یا تو یہی ہے کہ جی اس کو اوپر آسمان سے بجلی گرا دے گا، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، جیسے حضرت نوح کی قوم پر آیا تھا سیلاب کہ وہ نیچے سے پانی ابل پڑا تھا، یا پھر یہ ہے کہ جی زلزلہ وہ بھی نیچے سے ہی آتا ہے، اور تیسری شکل عذاب کی ہے کہ تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ تو امت مسلمہ اس عذاب میں مبتلا ہے آج، کہیں پہ سیاسی فرقے ہیں تو کہیں پہ مذہبی فرقے ہیں، اور یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور احسن قول کو بول چکے ہیں کہ یعنی اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا کہ سب کی بات کو غور سے سنو اور جس کی بات احسن ہے اس کی پیروی کرو، اور پھر کیا ہوگا کہ اولئک ھداھم اللہ، تم ہی پھر ہدایت پہ ہوگے، وہ اولئک ھم الالباب، اور تم ہی عقل والے ہوگے۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، جو کہ احسن کی پیروی کرتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں اور پھر احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ فرقہ واریت کے حوالے سے دوسری آیت ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک فرقہ واریت کیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 159۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فی شیء، بے شک وہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے دین کو اور بن گئے گروہ گروہ، نہیں ہے تمہیں ان سے کوئی واسطہ۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بات یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حضور ختمی مرتبت کو کہہ دیا ہے کہ جو لوگ فرقہ واریت میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے حضور ختمی مرتبت سے اپنا واسطہ توڑنا ہے تو وہ پھر ایک فرقے کو فالو کرے، وہ فرقہ واریت میں پڑا رہے، نہیں تو یہی ہے کہ جو بھی جس کی اچھی بات ہے، جس کی بھی احسن بات ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اور احسن بات کون سی ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جو اپنی بات کے لیے قرآن سے دلیل دے، حضور ختمی مرتبت کی حدیث پیش کرے، اور پھر دونوں کو چیک کر لیا جائے، دوسرے نے بھی دلیل دی ہے، اس نے بھی دلیل دی ہے، تیسرے نے بھی دی ہے، چوتھے نے بھی دی ہے، چاروں کے دلائل کو سنا جائے، اور پھر اس میں سے جو احسن ہوگی اس کی پیروی کی جائے، جو زیادہ اسٹرانگ دلیل ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ فرقہ واریت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر وہ جو تعصب ہوتا ہے اپنے فرقے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک فرقے کو فالو ہی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میں نے اپنے جو احباب ہیں ان کو یہی سجیسٹ کیا تھا کہ اگر آپ نے اپنے اندر فرقہ مارنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہر فرقے کے ساتھ انہی کے طریقے سے نماز پڑھیں، اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کے دل کی خلش ختم نہیں ہو جاتی۔ جس دن خلش ختم ہو جائے گی آپ کا فرقہ اندر سے ختم ہو جائے گا، اور جب فرقہ ختم ہو جائے گا تو آپ آٹومیٹیکلی پھر ہر چیز کو اس کے ٹرو پرسپیکٹیو میں، اس کے صحیح نقطہ نظر سے دیکھ سکیں گے۔ پھر جو ہے وہ آپ کا تعصب آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ تعصب ختم ہو جائے گا۔ جب تعصب ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کو اپنے فرقے کی بھی غلط چیز نظر آئے گی اور دوسرے کی بھی صحیح چیز نظر آئے گی۔ تو اس طرح پھر آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکیں گے کہ جی احسن کی پیروی کرو، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، احسن کی پیروی کرنی ہے،
امام ابو حنیفہ کی پیروی یا امام مالک کی پیروی یا امام شافعی کی پیروی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جن کی بھی بات، امام مالک کوئی ہمارے دشمن ہے یا امام شافعی ہمارے دشمن ہے؟ ظاہری بات ہے، سارے علماء تھے اپنے دور کے، تو جس کی بھی بات احسن ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق کی بات احسن ہے ایک معاملے میں تو اس کی پیروی کرو، امام مالک کی بات دوسرے معاملے میں احسن ہے تو اس کی پیروی کرو، تیسرے معاملے میں امام ابو حنیفہ کی بات احسن ہے تو ان کی پیروی کرو، کیونکہ ان ساروں کی باتیں جو ہیں وہ قرآن و سنت پر مبنی ہیں۔ تو اب ان میں سے جو احسن ہوگی اس کی پیروی کرنی چاہیے، جس کی دلیل کمزور ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور جس کی دلیل سٹرانگ ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اب آخری سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں فرقہ واریت کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ کون مشرک؟ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے مِنَ الَّذِينَ، وہ لوگ، مشرک کون ہیں؟ وہ لوگ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا اور ہو گئے گروہ گروہ۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، اور ہر فرقہ اس بات پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یعنی ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، باقی سارے جہنمی ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جس فرقے کی جو بات احسن ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو بات احسن نہیں ہے وہ غلط ہے۔ لہذا کسی کے پاس بھی ساری باتیں احسن نہیں ہیں، اور کسی بھی امام کے سارے فتوے احسن نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، اور وہ تبھی پتہ چلتی ہے جب آپ ساروں کے فتاویٰ کو پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ اب جیسے پاکستان میں فقہ حنفیہ کو فالو کرنے والے ہیں، اور علماء بڑا زور لگاتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ کا فقہ سب سے بیسٹ ہے، لیکن دلیل کوئی نہیں پیش کریں گے کہ بھئی امام ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے اپنی فلاں کتاب میں اس فتوے کے لیے یہ دلیل لکھی ہوئی ہے۔ 7 دلائل بھی ہونے چاہیے نا، یہ رواج ہی نہیں تھا۔ علماء اپنی توہین سمجھتے تھے دلیل دینے کی، کہ جی میں نے یہ جو فتویٰ، اور آج بھی یہی حال ہے، آپ جامعہ اشرفیہ چلے جائیں فتویٰ لیں، آپ کو فتویٰ تو مل جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ کس دلیل کے تحت دیا ہے تو کہے گا تم کون ہوتے ہو، تم کوئی عالم ہو کہ تمہیں دلیل دوں؟ اور بھئی عالم نہیں ہے لیکن دلیل تو پوچھ سکتے ہیں نا، اب دلیل تو دیں، عقل تو ہے نا اس کے پاس، اللہ نے عقل تو دی ہوئی ہے، عالم بن جائے گا نا۔ اگر آپ سے بھی دلیل سنے گا، دوسرے بھی سنے گا، اس کے پاس 3-4 دلائل ہو جائیں گے تو اس معاملے میں وہ عالم ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی تم کوئی عالم ہو کہ ہم آپ کو دلیل دیں، نہیں، دلیل تو ہونی چاہیے فتوے کی۔ تو یہی رویہ ہے مولویوں کا کہ وہ اپنے فتوے کی دلیل نہیں دیتے۔ تو ابھی یہ کلچر آنا چاہیے کہ ضرور دلیل مانگیں، جو بھی فتویٰ دیتا ہے اس کو کہیں جی کس دلیل پہ فتویٰ دے رہے ہیں، قرآن کی کس آیت سے یہ بات آپ نے نکالی ہے، یا حضور ختمی مرتبت کے کس قول سے یہ بات نکالی ہے۔ اور دین کے منبع صرف یہی 2 ہیں، باقی بعد میں ایڈیشن ہے اپنی طرف سے لوگوں کی، وہ اللہ نے نہیں بتائے ہوئے۔ یہ جو اجماع اور قیاس اور فلانا اور فلانا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جی اگر سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں گے ایک بات پہ تو بس جی وہ اللہ کا حکم ہو جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فار ایگزامپل سارے مولوی کہتے ہیں اکٹھے ہو کے کہ جی شراب حلال ہے تو حلال ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی، چاہے اجماع بھی ہو جائے سارے مولویوں کا، وہ حرام ہی رہے گی۔ اللہ کے نزدیک حرام ہے، ٹھیک ہے پئیں گے، سارے پئیں گے مولویوں کے کہنے پہ، لیکن اللہ کے نزدیک وہ حرام ہی رہے گی۔ تو اس لیے اجماع کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ جی جس پر اجماع ہو جائے گا تو وہ بھی اللہ کا حکم ہو جائے گا۔ اگر اجماع قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ دلیل نہیں بن سکتا شریعت کی۔ اور اسی طرح یہ جو قیاس ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ تو باقی جو ہیں چیزیں وہ بعد میں شامل کی گئی ہیں،
اور ظاہری بات ہے کہ جو چیز مولوی نے شامل کی ہے دین میں وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. بے شک سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہوں لیکن دیٹ از ناٹ پارٹ آف شریعت. تو یہاں پہ اس مسئلے کا میں اختتام کرتا ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.